السلام علیکم محترم سامعین، آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے چینل سعیدہ وائس پر۔ آج میں آپ کو ایک نیک اور اچھی لڑکی کی داستان سنانے جا رہی ہوں۔ صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے۔ اس لڑکی نے اپنے کردار کے ذریعے اور اپنی اچھی عادتوں کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں وہ مقام بنا لیا کہ اس کی زندگی سنور گئی۔ چلیے سنتے ہیں اسی لڑکی کی کہانی، اس کی اپنی زبانی۔ یہ قصہ آپ کو سن کر بہت اچھا لگے گا، سبق آموز قصہ بھی ہے اور ہم سب کے لیے، تمام بہنوں کے لیے اصلاح بھی ہے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں آپ، اور بیل کو اس کے ساتھ ہی پریس کریں جس سے آپ کے پاس ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچے۔ میں ایک اچھی لڑکی ہوں، اس ایک جملے نے میری زندگی سنوار دی۔ جب میں اسکول میں پڑھتی تو فری پیریڈ میں بار بار رف کاپی پر ایک ہی جملہ لکھتی، میں ایک اچھی لڑکی ہوں۔ آپ لوگ بھی کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میں کتنی خود پسند ہوں جو اپنی تعریف خود کر رہی ہوں؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں خود پسند نہیں بلکہ واقعی اچھی لڑکی ہوں۔ آپ لوگ ضرور جاننا چاہیں گے کہ کیسے، تو اس کے لیے آپ کو میری کہانی سننی پڑے گی۔ میرا نام آصفہ مظہر ہے۔ میں ایک مڈل کلاس گھرانے میں پیدا ہوئی۔ میں جب اسکول جایا کرتی تو باقاعدگی سے ہوم ورک کیا کرتی، بے حد محنت لگن کے ساتھ ہر سال میں پوزیشن لیتی۔ اسکول ختم ہوا، میں کالج جانے لگی، وہاں بھی میں محنت اور لگن سے پڑھتی رہی۔ پھر ایک دن میری ملاقات ایک شخص سے ہوئی، یوں سمجھ لیں فرسٹ سائٹ لو کا شکار ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ میرے گھر والے اس کے لیے کبھی نہیں مانیں گے۔ دل نے کہا اپنے دل کی سنو، پر دماغ نے کہا تم ایک اچھی لڑکی ہو۔ ایک اچھی لڑکی اپنے والدین کا غرور ہوتی ہے۔ پھر میں کیسے اپنے والدین کا سر جھکاتی؟ میں نے اپنے ارمانوں کا خون کر ڈالا، لیکن ان کا غرور اور ان کا مان توڑنے سے بچا لیا۔ میں گھر والوں کی بچپن سے ہر بات مانتی چلی آ رہی تھی۔ اپنی بات منوانا، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا، غلط کو غلط کہنا میں نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ مجھ سے بڑے دو بھائی تھے۔ ایاز بھائی کی شادی ہو چکی تھی اور شرجیل بھائی کے لیے ہم لوگ ان دنوں لڑکی کی تلاش میں مصروف تھے۔ بالآخر کافی چھان پٹک کے بعد امی کی منظور نظر ان کی اپنی بھتیجی ٹھہری۔ ایمن مجھے بہت پسند تھی، ہم دونوں میں دوستی بھی بہت تھی۔ میں اکثر چھٹیوں میں ماموں کے گھر جایا کرتی، ہم دونوں اکٹھے کھیلتے۔ ایمن ہمارے گھر بڑے چاؤ کے ساتھ بیاہ کر آئی۔ شروع میں تو سب ٹھیک رہا، پھر نہ جانے انہیں کیا ہو گیا، ان کا رویہ سب سے برا ہوتا چلا گیا۔ میری وہ چھوٹی بھابھی بات بات پر ہم سے لڑتی، جھگڑا کیا کرتی۔ شرجیل بھائی اور ایمن 2 سال بعد بھی اولاد کی نعمت سے محروم تھے، اسی لیے ایمن بڑی بھابھی کے بچوں سے حسد کیا کرتی۔ بچے ان کے کمرے میں چلے جاتے تو وہ ان کو فوراً وہاں سے بھگا دیتی، اور پھر میں بچوں کو سمجھاتی کہ چچی جان آرام کر رہی ہیں۔ نصرت بھابھی یعنی میرے بڑے بھائی کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے جب تیسری بار بھی ایک چاند سا بیٹا عطا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایاز بھائی کی محنت کا صلہ یہ دیا کہ ان کی دوسری جاب لگ گئی، کیونکہ جیسے جیسے ایاز بھائی کے حالات قدرے بہتر ہوتے چلے جا رہے تھے، بڑی بھابھی ان سے الگ رہنے پر زور دینا شروع ہو گئی تھی۔ وہ ایمن بھابھی کی کامچور عادت سے بہت بدظن ہو چکی تھی۔ آپس میں دونوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی مرتبہ لڑائی بھی ہو چکی تھی۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ ایمن ہی ہمارے گھر میں اکھڑی اکھڑی رہتی ہے، پر یہ کیا، جیسے ہی میرے بڑے بھائی کی اچھی جاب لگ گئی، نصرت بھابھی بھی ہم سے اکھڑی اکھڑی رہنے لگی۔ امی ابو تو خاموشی سے خاموش تماشائی بن کے یہ تماشا دیکھتے، کیونکہ اب بوڑھے والدین ہو چکے تھے اور میں ان کی اکلوتی بہن، میں ان کو کانٹے کی طرح اس گھر میں چبھنے لگی تھی۔ انہی دنوں ابو کے قریبی دوست کے بیٹے کا میرے لیے رشتہ آ گیا۔ لڑکا بینک میں جاب کرتا تھا اور شام میں اپنی ذاتی کوچنگ میں پڑھاتا۔ میرے فائنل سیمسٹرز شروع ہو گئے تھے۔ میں نے خوب محنت کی کیونکہ یونیورسٹی کا میرا آخری سال تھا۔ میں چاہتی تھی میرا رزلٹ اچھا آئے۔ میں آخری پیپر دے کر آئی تو مجھے معلوم ہوا وہ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تھکن اور بھوک سے میرا برا حال تھا۔ فریش ہونے کے بعد میں ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد امی نے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا تو میں اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور کھانا نکال کر کچن میں لگے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے لگی۔ میری پسند کا کھانا بنا ہوا تھا۔ خوب پیٹ بھر کر جب میں نے کھانا کھایا تو تھوڑی دیر آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دنوں بعد مجھے پتہ چلا کہ ان لوگوں نے مجھے پسند نہیں کیا، یعنی میں ان کو پسند نہیں آئی تھی۔ مجھے دکھ ہوا،
لیکن میں نے خود کو بہلا لیا۔ میں خود بھی اس رشتے کے لیے مطمئن نہیں تھی، وجہ بینک کی کمائی تھی۔ خیر جو ہوا اچھا ہوا۔ میں نے نوٹ کیا کہ دونوں بھابھیوں نے مجھ سے بات چیت بند کر دی ہے اور دونوں بھائی بھی مجھ سے کھچے کھچے رہنے لگے ہیں۔ خیر سے میرے پیپرز بھی اچھے ہو گئے تھے۔ اب میں زیادہ تر گھر میں ہی رہتی۔ آہستہ آہستہ کچن کی ساری ذمہ داری میرے کمزور کندھوں پر آ پڑی۔ آصفہ آج تم کھانا بنا دو، آصفہ برتن دھو دو، کچن میں بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں۔ اب بہانے بہانے سے نصرت بھابھی مجھے اپنے حصے کے کام بھی سونپتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے بھی بچوں کو پڑھانا ہے، ابھی مجھے بچوں کو سلانا ہے، ابھی مجھے کسی کام سے باہر جانا ہے۔ دیکھو میں بہت تھک گئی ہوں۔ ایمن بھابھی کی طرح وہ بھی اب ہم سے الجھ پڑتی۔ چھوٹی بھابھی سے تو میں خوفزدہ رہتی ہی تھی کیونکہ بھائیوں کی فیور اپنے بیویوں کے ساتھ بہت زیادہ تھی، لیکن یہ کیا، اب تو میں بڑی بھابھی سے بھی خوفزدہ رہنے لگی۔ ایک دن میں نصرت بھابھی یعنی بڑی بھابھی کے کمرے کے سامنے سے گزر رہی تھی کہ میں نے سنا کہ ان کے بھائی نے مجھے پسند کر لیا ہے، ان کا بھائی مجھے پسند کرتا ہے اور اس بات کا مجھے کوئی علم نہیں تھا۔ وہ اپنی بہن سے کہہ رہی تھی، میں اپنی کم صورت نند سے اپنی بھائی کی شادی کیوں کرواؤں؟ دنیا میں حسین اور خوبصورت لڑکیوں کی کیا کمی ہے، کیا کال پڑ گیا ہے جو میں اس کالی کلوٹی لڑکی سے اپنے شہزادے جیسے بھائی کی شادی کراؤں؟ اور نہ جانے کیا کیا وہ میرے خلاف اپنی بہن سے کہہ رہی تھی۔ مجھ میں اور سننے کی ہمت نہیں تھی، نہ سکت تھی۔ میں وہاں سے ہٹ گئی۔ میری عادت تھی کہ میں چھپ چھپ کر باتیں نہیں سنوں اور اپنا نام سن کر میرے قدموں کو جیسے زمین نے جکڑ لیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بڑی بھابھی وہ میرے متعلق اتنا برا سوچ سکتی ہیں۔ اس بات کا ذکر میں نے امی سے بھی نہیں کیا۔ وہ ایسی بھی ہو سکتی ہے، میں سوچ نہیں سکتی تھی۔ بہت ڈرتی تھی میں اپنے بھائیوں سے اور پھر ان کی بیویوں سے۔ مجھے بہت دبا کر رکھا ہوا تھا ان لوگوں نے۔ امی ابو کی انہوں نے کبھی خدمت نہیں کی۔ بھائیوں نے کبھی اپنی بیویوں کو کہا بھی نہیں کہ جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو، اور انہوں نے اپنے بھائی کی اس بات کی وجہ سے کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے جس میں میرا قطعی کوئی قصور نہیں تھا، گھر الگ کرنے کا مطالبہ کر دیا کہ میں اب تمہاری بہن اور تمہارے ماں باپ کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہ سکتی ہوں، مجھے الگ گھر میں جانا ہے۔ بھائی بھابھی کو لے کر الگ ہو گئے اور ہم انہیں جاتا ہوا دیکھتے رہے۔ روکا تو انہیں جاتا ہے جو رکنا چاہے، جانے والے کو کون روک سکتا ہے اور کیا فائدہ؟ امی ابو کے لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ ہم سب کو چھوڑ گئے۔ صحیح کہتے ہیں، اگر عورت اپنی ضد پر آ جائے تو اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ بھائی بھی کب تک بھابھی کی بات ٹالتے۔ نصرت بھابھی کے جانے کے بعد ایمن بھابھی نے اسی گھر میں یعنی ہمارے گھر میں ہی کچن الگ کر لیا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ان سے اتنے لوگوں کا کھانا نہیں پکایا جاتا ہے، اور ان کا یہ مطالبہ پورا نہ کیا گیا تو وہ لوگ بھی گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے، اس لیے انہوں نے کچن الگ کر لیا۔ ابو ایاز بھائی کے جانے کے بعد ٹوٹ گئے۔ انہیں بے حد صدمہ ہوا، انہیں دل کا عارضہ بھی لاحق ہو گیا۔ بھائی کے اندر اتنی انسانیت تو باقی تھی کہ وہ ہر ماہ ابو کو پیسے بھیج دیا کرتے تھے جس سے گھر کا خرچ اور ان کا علاج ہو جاتا۔ میں نے بھی گھر کے حالات کے پیش نظر قریبی اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا اور شام میں اسکول کے بچے مجھ سے پڑھنے لگے۔ میں سارے پیسے ابو کو دیا کرتی، وہ کہتے بھی کہ اپنے پاس رکھو، مگر پھر بھی میں ان کو دے دیا کرتی۔ بھائی کے گھر سے جانے کا صدمہ امی برداشت نہ کر سکی اور وہ ایک دن خاموشی سے ہم سب کو چھوڑ کر چلی گئی۔ امی کی موت ہم سب کے لیے بہت بڑی محرومی تھی۔ جب ماں ہو تو احساس نہیں ہوتا، اور جب نہ ہو تو احساس بے حد جان لیوا ہو جاتا ہے کہ کیا کھویا اور کیا پایا۔ ابو اب چاہتے تھے کہ میں جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جاؤں، کیونکہ شرجیل بھائی کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے یہ گھر بڑے بھائی کے نام تھا، کیونکہ انہوں نے شروع سے بے حد محنت کی تھی، اور شرجیل بھائی شروع سے ہی گھر میں کم پیسے دیتے تھے۔ ایاز بھائی نے ان سے گھر خالی کرنے کو کہہ دیا اور وہ لوگ بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک لڑکا تھا جس کو میں پسند کرتی تھی، لیکن اچھی لڑکی ہونے کی وجہ سے میں نے ایسا کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا تھا۔ ایک دن سمیر سے میری ملاقات مارکیٹ میں ہوئی۔ اس نے کہا کہ ابو کا انتقال ہو چکا ہے، بہن کی بھی شادی ہو چکی ہے اور اب صرف صفیہ خالہ اور وہ ہیں، تو پھر میں تمہارے گھر رشتہ بھیج دوں؟
آنٹی ہمارے گھر آئی، ابو سے میرا ہاتھ مانگا تو ابو نے سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ میرے بھائیوں نے تو صاف انکار کر دیا، ہم اس لڑکے سے اپنی بہن کی شادی ہرگز نہیں کریں گے، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کی جو مرضی آپ کر لیں، لیکن ہم اپنی بہن کی شادی میں پھر شریک نہیں ہوں گے۔ ابو نے سمیر سے جب میرا رشتہ کرا دیا بھائیوں کی ناراضگی مول لے کر، تو میں ہواؤں میں اڑنے لگی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ سمیر کا رویہ مجھ سے دن بدن بدلتا چلا جا رہا ہے، وہ مجھ سے اکھڑا اکھڑا سا رہنے لگا ہے۔ اور ایک دن صفیہ خالہ میرے گھر آئیں اور مجھ سے معافی مانگنے لگی، بیٹا تم اس رشتے سے انکار کر دو۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سمیر اب تم کو پسند نہیں کرتا ہے۔ بیٹا برا نہیں ماننا، تمہارا رنگ بہت کم ہے، اتنی خوبصورت تم نہیں ہو جتنا لڑکیوں کو ہونا چاہیے جن کے پیچھے لڑکے گھومتے ہیں۔ تمہارے اس رنگ کی وجہ سے سمیر اب بہت زیادہ چڑھنے لگا ہے، کہہ رہا تھا کہ اس کی خوبصورتی اگر ہوتی تو میں اس سے شادی کرتا۔ جذبات میں آ کر میں نے اس سے رشتہ تو طے کر لیا، پر اب میرا دل اس میں نہیں ہے اور وہ میری بیٹی کو پسند کرتا ہے۔ یہ کہتی ہوئی صفیہ خالہ وہاں سے چلی گئی۔ میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ کیا صرف صورت کی وجہ سے کسی لڑکی کو ٹھکرایا جا سکتا ہے؟ میں اچھی لڑکی بن کے زندگی گزارتی رہی، کبھی کسی کے سامنے زبان نہیں چلائی، ہمیشہ اپنے ماں باپ کی خدمت کی۔ بھائیوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، بھابیاں تو مجھے پسند کرتی ہی نہیں تھی کہ زندگی مجھ سے یہی کھیل کھیلتی رہے گی۔ ایک دن میں روتے روتے سجدے میں چلے گئی، میری تو اب ماں بھی نہیں تھی۔ میں نے اپنا فیصلہ ابو پر چھوڑ دیا تھا کہ ابو اب میری زندگی کا فیصلہ آپ کریں گے، اور وہی کرتے چلے آ رہے تھے۔ اس لیے ابو نے اپنے چچا زاد بھائی کے بیٹے کا رشتہ آنے پر مجھ سے بنا پوچھے اس رشتے کو طے کر دیا۔ ابو نے کہا کہ لڑکا بہت اچھا ہے، اسٹرانگ فیملی ہے، بہت امیر لوگ ہیں، ان لوگوں کو ایک گھریلو سلیقہ شعار بہو کی ضرورت ہے، انہیں تمہارے اس چہرے سے نہیں تمہاری خوبصورتی سے پیار ہے۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ ابو کی بیٹی کتنی فرما بردار ہے، اور واقعی بات سچ ہے، جو دوسروں کا برا نہیں کرتے اللہ ان کے ساتھ برا نہیں کرتا ہے کبھی۔ جو بے جا کسی کو ستاتے ہیں انہیں ساری زندگی اپنے اعمال کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، جیسے میری بھابھیوں کا حال ہوا۔ ایمن بھابھی 4 سال بعد بھی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اور نصرت بھابھی بڑی بھابھی کے حالات اب اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ جب انہوں نے یہ گھر چھوڑا تو اس وقت سے ہی بدتر ان کی زندگی ہو گئی تھی۔ ایاز بھائی نے والدین کی بد دعا لے لی تو ان کے گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا اور وہ اب ڈائلائسس پر ہیں۔ صحیح کہتے ہیں، کسی کے ساتھ ہم غلط یا زیادتی کریں تو ہم کبھی پھل پھول نہیں سکتے ہیں۔ اور آپ سب کو میں یہ بتا دوں کہ میرے شوہر جواد بہت اچھے شوہر ہیں۔ میری نیکی، میری خدمت کا صلہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح دیا کہ میرے بہترین شوہر نے اتنا مجھے محبت سے رکھا۔ چونکہ بھابھیوں کو ابو کا کمزور وجود برداشت نہیں ہوتا، تو میں نے اپنے ابو کو جواد کے مشورے کے مطابق اپنے پاس رکھ لیا۔ جواد نے کہا میں ان کا بیٹا ہوں، وہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ شروع میں ہم سسرال میں رہے، پھر ہم بھی الگ ہو گئے۔ میرے 2 بچے ہیں اور آج میں بہت خوبصورت مکمل زندگی گزار رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اور سمیر جس نے میری صورت کی وجہ سے مجھے ٹھکرا دیا تھا، پتہ چلا کہ اس کی طلاق ہو گئی ہے اور وہ شہر سے جا چکا ہے۔ السلام علیکم۔